چونکہ ہم نے جب آنکھ کھولی تو اس وقت کوئی بند ہو رہے تھے اور یہ ٹیوب ویل کا زمانہ آ گیا تھا، تو اب لوگوں نے پورے بند نہیں کیے تھے. جب نئے نئے ٹیوب ویل لگ گئے نا تو لوگوں کو شاید تاکہ کامیاب ہوتا ہے تجربہ، کبھی دوبارہ ضرورت پڑ سکتی ہے، تو اتنی جلدی لوگوں نے بند نہیں کیے تھے، دیر تک وہ کنویں موجود رہے. پھر مرور زمانہ کے ساتھ وہ بند کر دیے گئے. تو ہم نے وہ کنویں دیکھے ہیں بچپن کے اندر، تو ان کا پانی بہت نیچے چلا گیا تھا اور گدلا میلا بھی ہو گیا تھا، متعفن بھی ہو گیا تھا. تو والد صاحب مجھے کہتے کہ یہ پانی جو ہے وہ اتنا گدلا میلا کیوں ہو گیا؟ تو ہم ان سے پوچھتے تھے، وہ خود پہلے سوال کرتے تھے. تو فرمانے لگے کہ جب یہ کنویں باہر دیتے تھے تو اللہ نیچے سے تازہ پانی دیا، جب انہوں نے باہر دینا چھوڑ دیا ہے تو اللہ نے نیچے سے دینا بھی چھوڑ دیا. تو جب آپ راہ خدا میں دیتے ہو، اوروں کے لیے جیتے ہو، اوروں کے لیے زندگی گزارتے ہو، تو پھر آپ کا دیکھو، اگر میں صرف اسی لیے کہ میں نے مال جمع کرنا ہے، وہ تھکن میری مجھے توڑ دے گی. اور اگر میرا مقصد یہ ہے کہ میں اپنی ضرورت کو پورا کر کے اپنے بچوں کی ضرورت کو پورا کرنا ہے اور اللہ مجھے اس سے زیادہ دے، تو معاشرے کے اندر کتنا درد پھیلا ہوا ہے. میں نے ان کی ضرورت کی تکمیل کر دی. میں فیکٹری بنائی ہے تو جو ہے وہ 500 400 200 لوگوں کا چولہا اس وجہ سے جل رہا ہے. میں نے ہر صورت میں یہ پراپرٹی کا جب سلسلہ شروع ہوا تو کچھ لوگوں نے فیکٹریوں پہ کام چھوڑ کر جو ہے وہ پراپرٹی میں آ گئے. تو میرے کتنے دوست ہیں، تو میں نے کہا یہ نہ کرو، یہ کام سوکھا تو ضرور ہے اور جیک بھی لگ جاتے ہیں اور راتوں رات آپ آگے بھی چلے جاتے ہیں، لیکن اس فیکٹری سے 500 1000 آدمی کے روزگار جڑے ہوئے تھے اور یہ 5-6 آدمیوں کا کام ہے. تو آپ یہ غلط کر رہے ہیں. تو اس لیے انڈسٹری اگر پھیلتی ہے تو پھر اس کا لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اور معاشرے خوشحال ہوتے ہیں. تو جب خود غرضی ہوگی کہ مجھے زیادہ سے زیادہ خوشحال ہونا ہے تو یہ خود غرضی مار دیتی ہے اور پھر یہ اندر کو توڑ دیتی ہے، پھر انسان تنہا ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ 3 مقصد ہیں جو ہمارے ساتھ جڑے ہونے چاہیے کاروبار کے ساتھ. ایک، اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچانا تاکہ میری عزت نفس پر حرف نہ آئے، اور دوسری بات اپنے زیر کفالت لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنا، اور تیسری چیز جو ہے معاشرے کے ان لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنا کہ جو کسی وجہ سے اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر پاتے، ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور ان کی مدد کریں، اور مدد بھی ان کی عزت نفس کو ملحوظ رکھتے ہوئے. میں یہ جو اجتماعی شادیاں ہوتی ہیں میں تھوڑا سا ان کے حق میں نہیں ہوں. جب وہ ایک قطار کے اندر 10 خواتین بیٹھی ہوتی ہیں اور 10 دولہے بیٹھے ہوتے ہیں اور مخیر حضرات آگے تقریر کر رہے ہوتے ہیں، اس سال اتنا کیا تو اگلے سال آگے کریں گے، تو میں کہتا ہوں خدا نہ کرے اگر ہماری بیٹی کو یہاں بیٹھنا پڑ جائے تو ہم گوارہ کرتے ہیں؟ کبھی نہیں ہم گوارہ کرتے نا. تو اگر کوئی مجبور ہو یا ہمارے اپنے رشتہ دار کو بھانجی ہو بھتیجی ہو اور وہ کسی وجہ سے اس قابل نہیں ہے کہ ہماری بہن نہیں کر سکتی، تو کیا اس کی شادی ہم یہاں لا کے کرتے ہیں؟ چپکے سے اس کی مدد کرتے ہیں نا، تاکہ وہ اپنے گھر سے اپنی بیٹی کو بلائے. تو یہ غریبوں کی بیٹیوں کے ساتھ یہ تماشا ہم کیوں کرتے ہیں؟ اور اس سے ہمیں ہمارے نفس کو تسکین ہوتی ہے، اخبارات میں چلتا ہے. تو یہ نہ کریں. یہ آپ کو نہیں پتا کہ جو غریب آدمی ہوتا ہے نا، اس کو زندگی کا ایک ہی دن خوشی کا ہوتا ہے جس میں اس کے گلے میں ہار ڈالے جاتے ہیں، خوش ہوتا ہے. ہم نے اس دن کی خوشی بھی چھین لی، اور اس دن بھی مہمان خصوصی جو ہے وہ ہم تھے، اور اس وقت ہی جو ہے وہ ہم لوگوں کی نظروں کے مرکز میں. تو عزت نفس کا ضرور خیال ہم نے رکھنا ہے جب بھی کسی کی مدد کریں. میرے آقا کریم نے فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. 7 اشخاص کا حضور نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ ان کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا. اور فرمایا ان میں سے ایک وہ جوان ہے کہ جب وہ خرچ کرتا ہے، وہ شخص ہے جب وہ خرچ کرتا ہے تو دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے، بائیں کو خبر نہیں ہوتی. تو اتنے مخفی انداز سے وہ خرچ کرتا ہے. کچھ امور ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں آپ اعلانیہ بھی خرچ کر سکتے ہیں، لیکن وہ کسی ذات کا مسئلہ نہ ہو. ایک مسجد کی تعمیر ہے تو وہاں بعض کا ترغیب کے لیے آپ دے دیتے ہیں، یا اس طرح کوئی ادارہ ہے، لیکن جب کسی کی انفرادی آپ مدد کر رہے ہوں تو اس وقت اعلان ہے، اس وقت مخفی افضل ہے. تو جب ایسا کوئی معاملہ ہو، کوئی ادارہ بن رہا ہے، کوئی ہاسپٹل بن رہا ہے، تو وہاں اگر آپ کی نیت میں یہ ہے کہ میرے دیکھا دیکھی باغ، اگر نیت ٹھیک ہے تو پھر اعلانیہ بہتر ہے، کوئی حرج نہیں اس میں. لیکن جب انفرادی کسی کا کریں گے تو اس وقت جو ہے وہ کسی صورت کے اندر اعلانیہ نہ کریں، اس کو مخفی دے تاکہ اس کی عزت نفس. بالخصوص جب کسی کی بیٹی اور بیٹے کا معاملہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہوتا کہ آپ
جو ہے وہ اس کی تشہیر اس کے سسرالیوں کو بھی پتا ہے کہ یہ غریب وہاں سے اس کی اجتماعی شادیوں میں شادی ہے کیا عزت وہاں رہتی ہے، تو وہ تھوڑا اس سے کرتے ہیں اس کے ساتھ، لیکن وہ اپنے گھر کی دہلیز سے ماں باپ کے سائے میں نکلے تو وہ ایک بہت خوشی کی بات ہے۔ تو یہ بہت چھوٹی چھوٹی بظاہر چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ان کے بہت دور رس نتائج ہوتے ہیں معاشرے پر۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو، دیکھو اللہ نے مجھے یا آپ کو نواز دیا ہے، تو ہمارے اندر کوئی خاص اعضاء تو نہیں تھے جو باقی لوگوں میں نہیں تھے اور ہمارے میں تھے اور ہم آگے نکل گئے، ایسا تو نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کی کرم نوازی ہے، وہ جس کو چاہے عطا کر دے، نہ تو یہاں تو فہم کا درد جو ہے وہ کوئی دخل ہے کہ بڑے ذہین متین سنجیدہ پڑھے لکھے لوگ بیچارے دو نوالوں کو بھی ترستے ہیں، یہاں تو یہ بات نہیں ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ کسی شخص نے بہت محنت کی، اگرچہ محنت کا اللہ ضائع نہیں کرتا، اگر بہت محنت کرنے والے بھی پیچھے رہ جاتے ہیں، تو یہ محض اللہ کا کرم ہے ہمارے اوپر کہ اللہ نے ہمیں ایک اچھی جگہ پہ بٹھا دیا، اور ہمارے ذریعے اگر لوگوں کے درد بانٹے جا سکتے ہیں، لوگوں کی تکلیفیں دور کی جا سکتی ہیں، تو اس کو ضرور کرنا چاہیے۔ تو یہ 3 نیتیں ہیں جو میرے اور آپ کے ساتھ جڑی رہنی چاہیے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ لوگ مصروف ہیں اور اس کے بعد ڈنر بھی ہے۔ ویسے بھی ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ وَطَعَامٌ تَتُوقُ إِلَيْهِ النَّفْسُ، وہ کھانا جس کی طرف دل کی رغبت ہو، تو ایک طرف جماعت کھڑی ہو تو آپ جماعت چھوڑ کے پہلے کھانا کھا لیں۔ وہ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے نماز میں کھانے کا خیال نہ ہے، کھانے میں نماز کا خیال ہے۔ جب جماعت کی جا سکتی ہے تو لمبا خطاب کیسے کیا جائے؟